بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم عباس قومی دھنک کے رنگ قومی کے سنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ پاک کی آپ پہ رحمتیں ہوں گی۔ جی تو ناظرین، آج میں جو پروگرام کرنے جا رہا ہوں بہت خاص ہے۔ میں جس شخصیت کے بارے میں آج پروگرام کرنے لگا ہوں وہ میرے ملک پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، جس نے بہت لمبی اننگز کھیلی پاکستان فلم انڈسٹری میں۔ جی تو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی بہت خوبصورت اور جسے پنجاب کی جٹی کا خطاب بھی دیا گیا، تو میری مراد ہے فلم سٹار انجمن۔ جی ناظرین، میں آج آپ سے ان کے کیریئر کے بارے میں تفصیل میں بات کروں گا کہ کب سٹارٹ ہوا اور کب تک، کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے 79 جو ان کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا اور 96 تک وہ چلا، اور اس کے بعد انہوں نے بریک لی، اور بریک کے بعد پھر 2000 میں پھر انہوں نے واپس فلم انڈسٹری کو جوائن کیا۔ اور تو بات کرتے ہیں اس ٹوٹل جرنی کے بارے میں۔ جی تو میرے ناظرین، انجمن جن کا اصل نام انجمن شاہین تھا، اور لیکن فلم میں صرف وہ انجمن کے نام سے متعارف ہوئی، اور وہ 24 جولائی 1955 احمد پور شرقیہ میں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ملتان ان کے والدین شفٹ کر گئے۔ پھر ملتان کے بعد ان کا سفر لاہور کے لیے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب وہ لاہور آتی ہیں تو ان کی ملاقات وہاں فلم سٹار محمد علی سے کسی محفل میں ہوتی ہے۔ تو محمد علی صاحب انجمن کی شخصیت سے کافی متاثر ہوتے ہیں، اور اس وقت شباب کرانوی صاحب جو کہ نئے چہروں کو انٹروڈیوس کروایا کرتے تھے، اور کافی اداکار بابر شیف، غلام محی الدین اور بھی بہت سے نام ہیں جو محترم شباب کرانوی صاحب نے متعارف کروائے اور انہوں نے انڈسٹری پہ راج کیا۔ ان میں سے ایک انجمن صاحبہ بھی ہیں۔ محمد علی صاحب نے شباب کرانوی صاحب سے بات کی کہ ایک چہرہ ہے، پری چہرہ ہے، دراز قد، اور اس وقت تو بہت سمارٹ تھی وہ جب وہ آئی ہیں۔ تو جب ملاقات ہوئی شباب کرانوی صاحب سے تو شباب کرانوی صاحب کافی امپریس ہوئے، اور انہوں نے ایگریمنٹ کیا 3 فلموں کا انجمن سے 3 سال کے لیے۔ تو پہلی فلم 79 میں وعدے کی زنجیر، جس میں بہت بڑی کاسٹ کے ساتھ اس وقت محمد علی صاحب اور ساتھ میں وحید مراد صاحب تھے انجمن صاحب کے ساتھ۔ تو فلم کوئی باکس آفس پہ اتنا اچھا بزنس دیکھنے میں ناکام رہی، اور ان کی 3 فلمیں 2 راستے اور آپ سے کیا پڑتا، یہ شباب کرانوی صاحب کی فلمیں تھیں۔ تو یہ چل رہا تھا، تو انجمن صاحبہ کے پاس کوئی پروڈیوسر آئے انہیں اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو شباب کرانوی صاحب کے پاس باؤنڈ ہوں، ایگریمنٹ ہوا ہے کہ میں اور کسی کی مووی نہیں کر سکتی جب تک ان کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ تو وہ پروڈیوسر شباب کرانوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مووی میں انجمن کو لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ انہیں کاسٹ کریں اور کریں وہ کام۔ تو انجمن جب انڈسٹری میں آئی ہیں تو آسیہ بیگم اور سلطان رائی صاحب کا ایک پیر بہت ہٹ تھا مولا جٹ کے بعد، اور تحاشا فلمیں ان کی اکٹھی آئی ہیں، اور پردہ سکرین پہ وہ اس وقت راج کیا اس پیر نے بھی۔ لیکن آسیہ بیگم انڈسٹری کو خیر بات کہہ کے بیرون ملک شفٹ کر گئی تھی۔ تو اس کے بعد انڈسٹری بہت پریشان بھی تھی کہ آسیہ بیگم اور رائی صاحب کا پیئر پبلک میں بہت پاپولر تھا، تو اب ان کے ساتھ ہیروئن کون آئے گی۔ پھر جب نظر پڑی انجمن پہ، ایک دراز قد، سڈول جسم اور خوبصورتی کا پیکر، جب وہ کاسٹ ہوئی ہیں سلطان رائی صاحب کے ساتھ،
تو انہوں نے تو پھر حیران کن تہلکہ خیز کام کیا کہ اتنی سپر ڈوپر ہٹ فلمیں انہوں نے دیں کہ پبلک حیران ہو گئی. ایک وقت ناظرین یہ تھا کہ میکرو روڈ کے سینما جتنے بھی تھے وہاں صرف اس کے بل بورڈ پہ انجمن نظر آتی تھی, دراز قد خوبصورت چہرہ. اور میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ سٹارٹ لے لیں پرنس سینما سے, وہاں پہ چنوریام, شیر خان, سالہ صاحب, سامنے نغمہ میں مہندی اور گلستان میں دھی رانی, یہ انجمن واحد ہیروئن ہیں جن کے کریڈٹ پہ سپر بلاک باسٹر فلمیں یہ جو کہ کوئی 1 سال چلی, کوئی 2 سال اور کوئی 3 سال تک. اور اس ٹائم میں 79 سے لے کر 90s تک ایک عروج تھا فلم انڈسٹری کا, اتنی گہما گہمی, اور یہ لوگ اتنے مصروف تھے کہ ٹیڈی شفٹ شروع ہو گئی ہوئی تھی سلطان رائس صاحب اور انجمن کی, جو کہ رائس صاحب بھی انتھک اداکار تھے, وہ بھی پتہ نہیں کس وقت سوتے تھے, اور خدا نے انہیں بہت باہمت بنایا ہوا تھا. اور پھر اس کے ساتھ انجمن صاحبہ کی مجبوری تھی کہ یہ دونوں اکٹھے تھے, اور ان کے بغیر نہ رائی صاحب کے بغیر انجمن چل سکتی تھی, نہ انجمن کے بغیر رائی صاحب چل سکتے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ گولڈن ٹائم تھا جو انڈسٹری کا, اور اس وقت انڈسٹری میں بہت کام تھا. اور یہ ہو گئی تھی, تقسیم ہو گئی ہوئی تھی کہ بہادری میں سلطان رائی صاحب, مصطفیٰ قریشی اور انجمن, یہ ٹرائنگل تھا. اور کامیڈی میں اس وقت علی جاز, ننا, ممتاز بیگم اور نازنین, اور دردانہ رحمان بھی ان کے ساتھ سیکنڈ لیڈ میں ہوتی تھیں. تو یہ, اور رانی بیگم کا میں ذکر کروں گا کہ ان کا بھی کم بیک تھا, انہوں نے بھی کافی موویز کی اس ایرا میں آ کے, علی جاز کے ساتھ بھی اور رائی صاحب کے ساتھ بھی. اور اردو میں بابرا شریف تھیں, کام کر رہی تھی ندیم صاحب کے ساتھ. گولڈن ٹائم 80s سے 90s تک کا جو ہے نا, وہ گولڈن ٹائم تھا. کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا, اور اسٹوڈیوز کی گہما گہمی اور مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ ہر بندہ بھاگا ہوتا تھا. کوئی اس فلور پہ جا رہا ہے, کوئی دوسرے فلور پہ جا رہا ہے, کوئی تیسرے فلور پہ جا رہا ہے, اور کوئی سیٹ ڈیزائن کر رہا ہے, کوئی لائٹ صحیح کر رہا ہے, کوئی کیمرے ایڈجسٹ کر رہے ہیں, اور فنکاروں کی بھی دوڑیں لگی ہوتی تھی. جی ناظرین, تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انجمن اردو فلموں سے پھر پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئی, اور پھر اتنی لمبی اننگز انہوں نے کھیلی ہے سلطان راہی صاحب کے ساتھ. سلطان راہی صاحب کے ساتھ تو تھیں, لیکن ہر اداکار کے ساتھ انہوں نے کام کیا. غلام محی الدین صاحب کے ساتھ, اظہار قاضی صاحب کے ساتھ, اور جتنے بھی آئے ہیں, شاہد صاحب کے ساتھ بھی میرے خیال میں 1 آدھ فلم کی ہے انہوں نے, اور راہی صاحب کے ساتھ تو ایک لمبی اننگ کھیلی ہے انہوں نے, اور بہت اچھی. کیا کمال کی ڈانسر تھیں. میں آپ سے ذکر کروں گا کہ انجمن بیگم اور حمید چودھری صاحب, وہ اپنے استاد کی نظر کو پہچانتی تھی, اور حمید چودھری صاحب کے ہاتھ کو, کہ وہ حمید چودھری صاحب کہتے تھے انجو, انجو کہتے تھے اسے پیار سے, سب لوگ انجو کہتے تھے اسٹوڈیو میں. انجو, وہاں سے تم نے یوں روٹیٹ کرتے ہوئے آنا ہے, یا یوں بھاگتے ہوئے آنا ہے, یا یہ چکر لینے ہیں, یا ہاتھ کا جو بھی سٹائل تھا وہ بتاتے تھے. اور انجمن ان کی زبان اور آنکھ کو فالو کرتی تھی. حمید چودھری صاحب کو اتنا کر کے دکھانا نہیں پڑتا تھا, صرف وہ گائیڈ کرتے تھے کہ انجو وہاں سے تو نے ایسے آنا ہے, تو وہ پک کرتی تھی. کمال مہارت انہیں ڈانس میں تھی. اور اس وقت پردہ اسکرین پہ جب وہ آتی تھی تو میں کہتا ہوں کہ عوام پاگل ہو جاتی تھی. بہت دیوانے تھے انجمن کے, بہت دیوانے تھے, ہاؤس فل ہوتے تھے. یہ وہ ٹائم تھا, میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جب سینما کا فرسٹ شو ہوتا تھا فرائیڈے کو, تو لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی. لوگ 3 والے شو پہ پہلے آئے ہوئے ہوتے تھے, دھوپ, گرمی میں, سردی میں کھڑے ہیں, اور جیسے ہی ٹکٹ اوپن ہوتی تھی تو بس
پھر وہ ہنگامہ ہوتا تھا کہ سوٹیاں اور ڈنڈے چلتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے میں ٹکٹ لے لوں. اور پھر بلیک اس ٹائم ٹکٹس بلیک ہوتے تھے کہ وہ تفریح تھی اس وقت, اور تفریح کوئی نہیں تھی, اور لوگ بڑا اہتمام کر کے فلم دیکھنے جایا کرتے تھے. اور اس وقت انڈسٹری بہت اسٹرانگ انڈسٹری تھی ہماری, بہت اسٹرانگ. اس وقت یونٹی تھی اور سب لوگ انتھک تھے. میں بات کر رہا تھا انجمن کی, تو انجمن نے بہت کام کیا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ آتی تھی اور اپنے کام محنت سے شروع ہو جاتی تھی. کبھی وہ ایک فلور میں ہے, کبھی دوسرے فلور میں ہے, کبھی وہ شاہ اسٹوڈیو میں ہے تو فوراً ہی باری میں آ گئی ہے, باری کے دیہات میں شوٹنگ ہو رہی ہے, باری کے دیہات سے وہ ایورنیو پہنچ گئی ہے, ایورنیو سے وہ شباب پہنچ گئی ہے, اور اس طرح. اور کبھی آؤٹ ڈور میں وہ بزی ہے. مطلب انتھک کام کیے ان لوگوں نے, بہت کام کیا, لیکن اپنا نام اور مقام بھی بنایا اس محنت کے بلبوتے پہ کہ میرا رب کہتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے میں اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انتھک محنت کی. جی ناظرین, میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ عید کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا, چاہے وہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو. خاص طور پہ چھوٹی عید رمضان پاک کے بعد جو آتی تھی, اس کے لیے فلموں کی دوڑ لگی ہوئی ہوتی تھی. ہر بندہ, ہر پروڈیوسر چاہتا تھا کہ میری فلم عید پہ لگے, اور سب کی کوشش ہوتی تھی کہ اس میں انجمن کاسٹ ہو. تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنی مصروفیت ہوتی تھی رمضان پاک میں ان فلموں کو مکمل کرنے کے لیے, اور وہ دور ہر عید جو ہے اس پہ انجمن بیگم چھائی ہوتی تھی. اگر 10 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں تو ان میں سے 8 انجمن بیگم کی ہوتی تھی. میکرور روڈ صرف انجمن بیگم کا ہوتا تھا. میں آج بات کروں گا آپ گانے لڈی ہے جوانو پاؤ. ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میٹروپول سینما میں جب وہ گانا شروع ہوتا تھا تو پبلک جو ہے وہ پاگلوں کی طرح ساتھ لڈیاں ڈالتی تھی, اور جب گانا ختم ہوتا تھا تو لوگ سکرین پہ چڑھ جاتے تھے کہ اس کو دوبارہ چلایا جائے, اور آڈینس فلم نہیں چلنے دیتی تھی, اور ان کی مجبوری تھی کہ انہیں 2-3 مرتبہ وہ گانا چلانا پڑتا تھا. تو میں آپ سے کس فلم کی ان کی بات کروں, اور جاوید شیخ صاحب کے ساتھ مہندی فلم, اس کا جو فرسٹ شو تھا اس میں فرسٹ ڈے سیکنڈ شو اس پہ انجمن بیگم خود آئی ہوئی تھی نغمہ سینما میں, اور ان کی بڑی خوبصورت وہ فلم تھی. جاوید شیخ کی پہلی پنجابی تھی, وہ اردو میں کام کرتے تھے, ان کی پہلی پنجابی فلم تھی ان کے ساتھ, لیکن کیا کمال فلم تھی الطاف حسین صاحب کی. اس کا میوزک, اس کی ڈائریکشن, اس کی ایکٹنگ, سب کی آؤٹ سٹینڈنگ. اور پبلک کو پتا چل گیا تھا کہ پیچھے باکس میں انجمن بیٹھی. میں بھی اس شو میں موجود تھا, مہندی کے سیکنڈ شو میں. پبلک کو پتا چل گیا تھا کہ باکس میں انجمن بیٹھی ہوئی ہے, تو لوگ تو پاگل ہو گئے, اور کہ ان کو وہاں سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا. وہ بہت سپر ہٹ ان کی مووی تھی. تو وہ گولڈن ٹائم تھا جب سب میکرو روڈ پہ آمنے سامنے انجمن بیگم کی فلمیں لگی ہوئی تھی. تو پھر ایک وقت آیا کہ حسنین صاحب نے انجمن بیگم کو تھوڑا سا چینج لانا چاہا, انہیں ڈانسر سے لے کے آنا چاہے کہ ایک کریکٹر ان سے کروایا جائے, جو کہ انسانیت کے دشمن اردو مووی میں انہوں نے انجمن سے کام لیا. اس میں انجمن بیگم پہ کوئی گانا نہیں تھا, صرف پرفارمنس تھی, اور انہوں نے ثابت کیا کہ میں صرف ڈانس نہیں کر سکتی, میں صرف شو پیس نہیں ہوں, میں کام بھی کر سکتی ہوں. اور انہوں نے انسانیت کے دشمن میں اپنے آپ کو منوایا, کہ بہت خوبصورت فلم تھی. انہیں اس فلم کے بے تحاشا ایوارڈ سے نوازا گیا, نگار ایوارڈ, ان سب کے جتنے اچھے ایوارڈز تھے وہ انجمن بیگم کے حصے میں آئے. اور پھر انجمن بیگم بھی ادھوری تھی. ناظرین بتائیں کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز کے بغیر انجمن ادھوری تھی, اور میں نے خود سنا اپنے ان کانوں سے,
मैडम नूरजहां खुद कहती थी कि मेरा गाना जितना खूबसूरत अंजुमन पिक्चराइज करवाती है कोई और हीरोइन नहीं पिक्चराइज करवाती, जितने अच्छे एक्सप्रेशंस मेरे गानों पे अंजुमन देती है कोई और हीरोइन नहीं देती है। और वो टाइम पंजाबी फिल्मों का पूरी फिल्म का लोड मलका तरन्नुम नूरजहां पे होता था। अगर फिल्म के 6 गाने हैं तो मैडम के हैं, अगर 7 हैं तो मैडम के हैं, अगर 8 हैं तो भी मैडम के हैं, और तमाम के तमाम सुपरहिट होते थे। उस वक्त वजाहत अत्रे का एक बड़ा नाम था, उनकी मौसीकी मलका तरन्नुम नूरजहां, बहुत अच्छे गाने उन्होंने गाए उस एरा में, और एम अशरफ साहब थे और वजाहत अत्रे साहब थे, ये छाए हुए थे ये लोग, जुल्फ़कार अहमद था, ये मौसीकार छाए हुए थे। और उस वक्त मैडम, मैंने आपसे मलका तरन्नुम नूरजहां के प्रोग्राम में बताया था कि एवरी डे शाम में वो आती थी और 3-4 गाने जो हैं वो रिकॉर्ड होते थे पंजाबी के। एक पीक टाइम था पंजाबी फिल्मों का। और अंजुमन बेगम जो हैं फिर वक्त के साथ साथ काफ़ी सडोल जिस्म उनका होता गया, काफ़ी फैलती गई, लेकिन उसके बावजूद अवाम पागल थी उनके पीछे। और फिर एक वक्त आया कि पंजाबी फिल्मों का लोड राइस साहब के साथ साथ अंजुमन बेगम पे भी डाल दिया गया। उनके हाथ में कलेशनकोफ और गंडासा और डांग पकड़ा दी गई, और उन्होंने भी फिर बेतहाशा मुकाबला किया राइस साहब की तरह, और वो भी पब्लिक ने बहुत पसंद किया उन्हें उस रूप में भी। एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि दुलारी फिल्म के सेट पे इजहार काजी साहब के साथ इनका गाना हो रहा था, चंद कित्था गुजारी यही रात वे। तो एक उसमें था कि इजहार काजी साहब को नीचे गिराना था, तो उनसे वो हो नहीं पा रहा था इजहार काजी साहब से, बहुत रीटेक्स हो गई। तो फिर अंजुमन ने कहा, मैं पास खड़ा था, तो कहती हैं हट जाओ सारे पीछे, मैं उन गिरावांगी इन्हां, पंजाबी में कह रही थी। तो जनाब कैमरा हुआ है और पता नहीं किस तरह उन्होंने इजहार काजी साहब को टांग से एक्शन किया, काजी साहब नीचे और अंजुमन बेगम ने उनके ऊपर बैठना होता था। तो उस टेक में ओके हो गया। फिर एक टाइम ये भी आया कि जब अंजुमन बेगम अपनी ने शादी का प्लान कर लिया, तो उस वक्त उन्होंने सब प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्म किया कि जो जो फिल्में आप लोग लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ब्रेक लेना शादी के बाद, तो आप अपनी अपनी फिल्में मुकम्मल कर लें, मेरे पास इतना टाइम है। तो वो वक्त इतना मसरूफियत का वक्त था कि हर प्रोड्यूसर की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फिल्म पहले मुकम्मल कर लूं ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। तो अंजुमन बेगम, हाँ एक बात आपसे शेयर करूं कि जब अंजुमन बेगम आई हैं, अंजुमन इंडस्ट्री में आई है, तो जो दूसरी हीरोइंस थी तो उन्होंने बड़ी बातें की, बहुत चहमगोइयाँ हुई कि ये क्या इतनी लंबी डांग आ गई है इंडस्ट्री में। उन्हें नहीं पता था कि ये डांग उनके सर पे पड़नी है और एक दिन इसने राज करना है, और वाकई उसने राज किया। मैं आपसे उनकी किस किस फिल्म की बात करूं। महबूबा हसनैन साहब की फिल्म, उसमें नादरा बेगम थी, लेकिन इन दोनों का क्लैश था, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुबीन मलिक साहब के हवाले से इन दोनों का क्लैश चल रहा था। लेकिन कमर्शियल थी दोनों ने अपना काम किया, और नदीम साहब थे उस फिल्म में इनके साथ, और उसमें भी साबित किया उसने मोहतरमा अंजुमन साहिबा ने कि सीनियर हूँ और ज़रा हट के बात करना। और छाई फिल्म में बहुत बड़ी फिल्म थी। तो उनकी फिल्में, क्या बात है, शेर खान का म्यूज़िक ले लें आप, चंद वरियाम का वे सोने दे कंगना ले लें, और किस शेर खान का झांझरिया पहना दो। मैडम के जितने सुपर हिट गाने अंजुमन के हिस्से में आए हैं वो किसी हीरोइन के हिस्से में नहीं आए। हाँ, अपने वक्त में नगमा बेगम पे मैडम के गाने जो सुपर हिट थे नगमा बेगम के हिस्से में आए थे बेतहाशा। सब हीरोइनों से वो लकी थी कि मलका तरन्नुम नूरजहां के जितने सुपर हिट सॉन्ग्स थे अच्छे वाले, वो नगमा बेगम के हिस्से में आए थे। और उसके बाद फिर जो टाइम अंजुमन ने इंडस्ट्री में गुजारा है, तो वो सारा म्यूजिक और अच्छा म्यूजिक
اور میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز ان کے حصے میں آئی اور وہ چھا گئی جب وہ ملکہ ترنم کی تان اور انجمن کا رقص اسکرین پہ نظر آتا تھا تو پبلک کی بڑکیں ہوتی تھیں اور پبلک اپنے ایون اپنی قمیضیں اتار کے پھینکا کرتے تھے اسکرین پہ اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ یہ گانا دوبارہ چلایا جائے. یہ وقت تھا اور یہ وہ اداکار تھے جنہوں نے گولڈن وقت گزارا ہے. کم از کم 350 سے لے کر 400 کے درمیان ان انجمن بیگم نے فلمیں کی. اور میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ انجمن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایورنیو ہو، باری اسٹوڈیو ہو، شاہ نور اسٹوڈیو، لوگوں کا ایک تانتا بندہ ہوتا تھا. ایون جو چوکیدار ہوتے تھے ان کی جیب گرم کرنے پہ لوگ تلے ہوتے تھے کہ ہمیں انجمن کی ایک جھلک دکھا دیں، ایک جھلک. اور اس وقت انجمن کے پاس پجیرو ہوتی تھی ریڈ کلر کی بڑی اور وہ اس پہ آیا کرتی تھی. اور مجھے بہت یاد ہے کہ انہوں نے اپنے میاں کو اپنے جہیز میں سنی نیسان پیٹرول اس وقت گاڑی آئی تھی، انہوں نے وہ مبین ملک صاحب کو گفٹ کی تھی. تو یہ بہت بڑی ان کی خدمات ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے. لیکن ان کی بدقسمتی کہ انہیں ایوارڈز حکومتی سطح پہ کوئی ایوارڈ سے نوازا نہیں گیا جب تک وہ انڈسٹری کا حصہ بن نہیں رہے. تو 79 سے لے کر 96 تک ان کا عروج کا ٹائم تھا. پھر شادی ہو گئی ان کی. شادی کے بعد یہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہوئی تھیں، لندن شفٹ کر گئی تھیں. تو کافی لمبا گیپ آیا ان کے اس کیریئر میں. انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا انہوں نے، اپنی فلمیں مکمل کروا کے گئیں ساری. تو جب ماشاءاللہ اپنے بچوں اور اپنے فیملی کے ساتھ بڑی ہیپی لائف انہوں نے وہاں گزاری. لیکن پھر ان کا کم بیک ہوا سن 2000 میں. جب وہ آئی ہیں تو انہوں نے آ کے تو 2-3 فلمیں ہیں جو انہوں نے کی. اس میں چودھرانی انہوں نے کی اور چھا گئیں اس فلم میں. اور ایک جگ ماہی تھا اور ایک پینگا ان کی فلاپ گئی تھی کیونکہ اس میں ساؤتھ کے ساتھ ان کا پیئر تھا اور پبلک نے ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ اس وقت یہ کافی میچیور لک میں تھیں اور ساؤتھ چھوٹا تھا تو پبلک نے پسند نہیں کیا اس پیئر کو. اور جگ والا مائی میں غلام محی الدین کے ساتھ تھیں. پینگا بھی ان کی اچھی گئی تھی. پینگا نہیں اچھی گئی تھی، چودھرانی بہت اچھی گئی تھی ان کی فلم. لیکن اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا اپنا. انڈسٹری کو خیر بات کہتی گئیں. اور جو ان کے میاں تھے جن سے شادی ان کی ہوئی وہ انکم ٹیکس آفیسر مبین ملک سے شادی ہوئی. ان میں سے 3 بچے تھے ان کے، ذیشان، عدنان اور بیٹی ایمان. تو اپنی ہیپی لائف انہوں نے گزاری. لیکن بیچ میں ان کی فیملی کچھ ڈسپیوٹ بھی ہوئی، خلا تک نوبت چلی گئی. لیکن انہوں نے جب اپنا مرڈر ہوا مبین ملک صاحب کا تو انجمن بیگم نے کہا کہ نہیں ہمارا کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا اور میں نے پیپر کھلا کے واپس لے لیے تھے. تو یہ تھا ان کا جرنی. اور پھر دیکھیں کہ ان کو صدارتی ایوارڈ سے 2023 میں نوازا گیا. ان کا اتنا بڑا ٹائم جو انہوں نے انڈسٹری میں گزارا، انڈسٹری کی خدمت کی، پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کی عوام کی خدمت کی، پاکستان کی عوام کو انٹرٹین کیا. لیکن اس وقت انہیں کسی گورنمنٹ لیول پہ کسی ایوارڈ سے نوازا نہیں گیا اور 2023 میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. اب بھی نظر آتی ہیں گاہے بگائے ایوارڈ شو میں یا کسی ٹاک شو میں آتی ہیں. اور واقعی اب بھی وہی پرسنالٹی، وہی گریسفل خاتون تو کبھی کبھی نظر آتی ہیں. تو اب عوام چاہتی ہے کہ ان کا کم بیک ہو، عوام دیکھنا چاہتی ہے انہیں. تو اس دن ایک ٹاک شو میں انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ٹی وی سے کم بیک کریں. تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں کرنا چاہتی ہوں اگر مجھے کوئی پراپر اچھا رول آفر ہو تو. جی ناظرین، میری آج کی باتیں آپ کو کیسی لگیں؟ امید کرتا ہوں
کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ تو میں نے آپ کو شارٹ جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کی ہیں, آپ کو بتائی ہیں, کیونکہ اتنا لینتھی پروگرام میں نہیں کر سکتا تھا. ہاں کسی وقت مجھے وقت ملا تو میں پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی تو ناظرین, میں امید کروں گا کہ میری آج کی باتیں انجمن بیگم کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائیں اچھی لگی ہوں گی, اور اگر اچھی لگی ہوں تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹس دیجیے گا اور بتائیے گا کہ میرا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا. اور آخر میں التماس خاص, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر اپنے پیاروں میں اسے شیئر کیجئے. جی تو ناظرین, آپ کا ہوسٹ اب آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان, رب رکھا.